بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها، وخاصة في شمال غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا ولإخواننا في غزة وخاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي ليبيا وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الرسول النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وآته أفضل رحمتك وآية الشرف على خلقك يوم القيامة واجزه خير الجزاء. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین آمین. اچھا جی، تو کانٹ پہ جو کل ہماری بات ہوئی تھی تو اس پہ کچھ مزید سوال آئے. تو عمومی بات کی تھی ہم نے کانٹ پہ، اور کانٹ کے پیروکار ہونے کا کیا مطلب ہے، یا کسی فلسفی کے پیروکار ہونے کا کیا مطلب ہے. تو اس پہ امین بھائی نے کچھ حضرات کے تبصرے بھیجے. تبصرے تو نہیں ہیں، سوال ہے، مزید سوال ہیں. امین بھائی نے بھی بھیجے ہیں، کچھ دوسرے افراد نے بھی بھیجے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کن حضرات کے ہیں، لیکن یہ اہم نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ایک سوال کا جواب رہ گیا. میرا یہ نہیں خیال کہ اہل سرکل کے بارے میں یہ بات اتنے عموم کے ساتھ کہی گئی ہے کہ کانٹ کے مجموعے افکار ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سرکل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا. اور جب میں نے یہ بات سنی تھی کہ ہم کانٹ کے پیروکار ہیں تو مجھے کافی مطلب یہ ہے کہ محظوظ بھی ہوا تھا اور اچنبھا بھی ہوا تھا کہ کن معنوں میں اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس لیے اس پہ جو ہے چند معروضات عرض کی تھی عمومی. اچھا، تو ایک سوال کا جواب رہ گیا. میرا نہیں خیال کہ اہل سرکل کے بارے میں، اچھا سرکل کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سرکل، یہاں جو سرکل کے بارے میں جو بات ہے وہ عمومی کہہ دوں کہ ہلکا سرکل جو ڈاکٹر صاحب کے تقریباً 1900، اب مجھے یاد نہیں کب ہوا تھا، مطلب اس کا جو پہلا مجلس ہوئی تھی اس میں جو افراد شامل ہیں، کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب سے میرا جو تعارف کروایا تھا وہ شاہد ہاشمی بھائی نے کرا. پہلے نہ ڈاکٹر جاوید انصاری کو جانتا تھا، نہ ان کا نام سنا تھا. وہ اس طرح کہ انہوں نے میں شاہد بھائی کے ساتھ کام کرتا تھا اکیڈمی میں، اور انہوں نے مجھے ڈاکٹر جاوید انصاری، اور وہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا میسج، اور اس کے جو مدیر تھے وہ
پکے ایم کیو ایم کے آدمی تھے اب نام ان کا یاد نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایم کیو ایم کے بھی آدمی تھے، اور یعنی مسلم لیگ ذہن بھی تھا، یعنی اس کا جماعت اسلامی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو یونیورسل میسج کا ایڈیٹر کیوں بنایا گیا. میرا خیال ہے وہ ریٹائرڈ کوئی بیوروکریٹ تھے، تو ہو سکتا ہے اس لیے بنایا کہ ان کو کوئی انگریزی والے افراد نہ ملتے ہوں. اور اس میں جو مضامین بھی چھپتے تھے وہ زیادہ تر انتخابات، اور ایک صاحب امریکہ سے لکھتے تھے، سید اوصاف میرا خیال ہے ان کا نام، تو ان کے مضامین کافی چھاپتے تھے وہ. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون لکھا اس میں، کچھ ڈاکٹر صاحب کے مضامین اس میں شائع کیے انہوں نے. ایک وہ تھا جو میوٹنی ان ایسٹ یورپ، جس کو میں نے پڑھا، شاید وہی پہلا تعارف ہو، اور اس کا مجھ پہ بہت اثر ہوا تھا، خاص طور پہ اس کا جو کنکلوژن ہے اسلامک ریولوشنریز کے بارے میں. اور پھر انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا مولانا مودودی صاحب کی فکر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک انگریزی میں مضمون لکھا. بہت لمبا مضمون تھا وہ، مجھ سے ضائع ہو گیا اس کا مسودہ. میرے پاس اس کا، یعنی لندن میں جب تھا تو جب واپس جا رہے تھے پاکستان تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہاں رہ گئی، تو وہ بعد میں جو ہے پھر نہیں ملی. کیا بات کر رہا تھا، تو وہ جو مولانا مودودی پہ مضمون تھا، وہ جو ایڈیٹر صاحب تھے انہوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بنیادی طور پہ مولانا مودودی کے فلسفے سیاست پہ تنقید تھی، اور جماعت اسلامی کے فلسفے سیاست پہ تنقید تھی. اور کیونکہ اکیڈمی جو ہے خورشید صاحب کا ادارہ ہے بنیادی طور پہ، اور وہ جو بھی ایڈیٹر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اس بات کو، تو انہوں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا. تو شاید ہاشمی بھائی نے مجھے دیا کہ اس کا اردو ترجمہ کروں. اب یہ کس، شاید وہ اس کو کہیں جسارت میں چھاپنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جسارت میں کیسے چھپتا ہے، لمبا مضمون تھا. anyway وہ تو میں نے اس کا ترجمہ کیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پہلا تعارف تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو پھر شاید بھائی نے وہ ترجمہ دکھایا، اور ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند آیا وہ ترجمہ. اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے شاید بھائی سے، کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے اکیڈمی سے، اب نہیں پتا لیکن میرا خیال اب بھی وہیں رہتے ہوں. تو میں اکیڈمی میں کام کرتا تو بعد میں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ جب آتا جاتا تھا تقریباً روزانہ، وہ شام میں پیدل ہی وہاں سے. تو وہ ڈاکٹر جاوید صاحب اپنے آفس سے جب گھر جا رہے تھے تو وہاں رک کے شاید بھائی سے ملے، تو آفس میں پھر شاید بھائی نے ڈاکٹر صاحب سے تعارف کروایا. وہ پہلا تعارف تھا. اس کے بعد جو ہے ہمارے اظہار بھائی جو ہیں، کیونکہ شاہد بھائی اور اظہار بھائی کافی قریب ان کا تعلق تھا، اور اظہار بھائی کا گھر بھی وہاں سے قریب تھا کافی اکیڈمی سے. اکیڈمی یہاں ہے تو اظہار بھائی کا گھر یہاں ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا گھر یہاں ہے. تو اس طرح اب یہ نہیں پتا کہ کس طرح ان کا، تو اظہار بھائی بھی ڈاکٹر صاحب کے فکر سے متعارف ہوئے. میرا خیال ہے وہ ناظم اعلیٰ تھے اس زمانے میں جمعیت کے. تو انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو جمعیت کے شورا کے اجتماعات میں بلانا شروع کیا. اور میرا خیال ہے ایک شورا کے اجتماع میں جو ہے انہوں نے
ڈاکٹر صاحب نے جو ہے 3 لیکچر دیے تھے. شورا کے اجتماع نہیں تھے، شورا کی تربیت گاہ تھی، مرکزی شورا. اور اس کی ٹیپ تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے نوٹس تھے انگریزی میں، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیا اور کہا کہ اس پہ جو ہے تم جو ہے اس کی بنیاد پر اردو میں مضمون لکھو. تو میں نے پھر وہ اس کا نام تھا فرد، معاشرہ اور ریاست. اس پہ ایک مضمون تھا تو یا 3 تھے، یہ یاد نہیں ہے، 3 تھے میرا خیال ہے لیکچر. تو اب ظاہر ہے میں تو وہاں نہیں تھا، نہ اس کی کوئی ٹیپ تھی، تو میں نے صرف اور اس وقت تک ڈاکٹر صاحب کے کچھ مضامین پڑھے بھی تھے، تو ان کی فکر سے ایک عمومی تعارف ہو گیا تھا. تو میں نے اس پہ مضمون لکھا فرد، معاشرہ اور ریاست. اور وہ پھر شاید جسارت میں چھپا، اس پہ کافی لوگ سیخ پا بھی ہوئے میرے خیال میں. اور مجھے یاد ہے کہ اظہار بھائی نے مجھ سے کہا کہ، تو اس میں یاد ہے کہ اظہار بھائی نے کہا کہ یار یہ جب ڈاکٹر صاحب جس طرح بات پیش کرتے ہیں تو وہ سب لوگ جو ہے اس کو بڑے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو لوگوں کو جو ہے بری لگے یا کچھ اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہے، لیکن تم نے اسی بات کو لکھا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہی متنفر ہو رہے ہیں یا اس قسم کی بات. تو یہ ایک مطلب یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے نام کی برکت ہے یا کیا، کہ انگریزی میں کہتے ہیں I rub some people the wrong way. تو کس طرح بات، تو اہل سرکل کی بات آ رہی تھی. تو اس کے بعد جو ہے اظہار بھائی کی کوششوں سے، یا اب یہ نہیں پتا کس کوشش تھی، سرکل شروع ہوا اکیڈمی میں. مہینے میں ایک بار ہم ملتے تھے یا ہفتے میں ایک بار، اب یہ مجھے یاد نہیں. اور پہلا جو اس پہ کیا تھا مغربی تہذیب پہ ہی کیا تھا، اور اس میں لبرلزم پہ بات ہوئی تھی، اور مارکسزم پہ بات ہوئی تھی، سرمایہ داری پہ بات ہوئی تھی، جمہوریت پہ بات ہوئی تھی، اور بہت سی کتابیں ہم نے پڑھی اس میں، اور اس میں پیپرز پیش کیے جاتے تھے. اور اس میں اظہار بھائی نے یہ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو جمعیت کے بھیجا. وہ شروع میں آیا، بعد میں جو ہے کیونکہ خرم مراد صاحب نے سنا ہے، کیونکہ خرم مراد صاحب ظاہر ہے کہ وہ خورشید صاحب کے ساتھ کے ہیں، اور انہی کے، اب کون کس کا مرید ہے یہ نہیں پتہ، لیکن یہ کہ انہوں نے خاص طور پہ جب جمعیت نے وہ ہم قدم کا نمبر نکالا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے شورا کے اجلاس میں ان لوگوں کو لتاڑا اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتایا کہ یہ خورشید صاحب سے ان کی ذاتی پیر ہے وغیرہ، اور اس لیے یہ کر رہے ہیں وغیرہ. اب وہ تو اس کے بعد جو ہے جمعیت کے لوگ چلے گئے اس سے، اور پھر وہی لوگ رہ گئے جو پہلے سرکل کے اصلی لوگ تھے. میں نے کہنا کہ مطلب یہ میرے لیے سرکل جو ہے وہ لوگ ہیں، مطلب اس میں اب نام شامل نہیں، یعنی اپنے جاوید بھائی، یونس بھائی، ادریس بھائی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کے تھے، تو ان کو میں ان کو لایا تھا یا کوئی اور لایا تھا یہ نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب، میں، جیلانی بھائی، اور ایک اپنے حسین بھائی ہے، اب ان کا نام یاد نہیں ہے، بڑے وہ بھی جاوید بھائی کے ساتھ آتے تھے، ٹیچر وغیرہ تھے. تو یہ لوگ تھے. اب کچھ اس میں بھول گیا ہوگا. یہ میرے لیے سرکل ہے. لوگ جب اہل سرکل کی بات ہے، اب جب میں پاکستان سے چلا گیا تو اس کے بعد جو سرکل میں لوگ آئے، اب ان کو اگر مطلب یہ کہ ان کے نام سے شناسا بھی ہو گیا ہوں یا آن لائن ان سے کبھی کبھی بات چیت ہوئی، تو وہ میرے لیے یہ نہیں، مطلب they are just other people. اور اس کے بعد جو سرکل سے میرا تعلق رہا وہ بہت ہی محدود رہا، اور وہ بھی زیادہ تر ذیشان بھائی اور امین ارشد بھائی کی وجہ سے. حالانکہ میں نے امین ارشد بھائی کو تو جانتا ہی نہیں تھا، ان سے اب بھی جو ملاقات ہے، جو بات چیت ہے، وہ آن لائن ہی ہے، یعنی کبھی ان سے بھی یعنی کیا کہتے ہیں
ورچوئل جو ہے وہ ملاقات ہی ہوئی ہے، کوئی حقیقت میں تک ان سے بھی ملاقات. ذیشان بھائی تھے تو ظاہر ہے وہ ہمارے قریب ہی رہتے تھے اور جمعیت کے زمانے سے ہمارا ان سے تعلق ہے. تو جب سرکل کی آپ بات کرتے ہیں تو سرکل مختلف لوگوں کا سرکل سے جو لک ہے یا اس کا تصور ہے وہ مختلف ہے. جب میں سرکل کی بات کرتا ہوں تو جاوید انصاری صاحب اور میں اور کچھ اور لوگ جن کا میں نے نام لیا یہ میرے لیے سرکل ہے اس کے. لیکن بعد میں جو ہے اس میں بہت زیادہ مختلف لوگ آ گئے جن کو میں جانتا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بالکل ایک مختلف سرکل ہے اور اس کے مجھے بہت ہی محدود اس کے بارے میں معلومات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ جب آپ اہل سرکل کہتے ہیں تو اس سے کوئی ایک گروہ مراد نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اس پر ایک ارادہ تو اس کا بالکل نہیں تھا یہ سارا کہنے کا، لیکن یہ کہ جب سرکل کی بات کہی کہ اہل سرکل کے بارے میں اتنے عموم کے ساتھ کہی گئی کہ یہ کانٹ کے مجموعی فکر کے پیروکار ہیں، تو مطلب یہ کہ اب اس میں اور سرکل ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں سرکل کو ہمیشہ صوفیہ کے حلقوں سے تشبیہ دیتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اب دیکھیں کہ نقش بندی ہیں تو مختلف قسم کے نقش بندی ہیں، دیوبندیوں میں بھی نقش بندی ہیں، بریلویوں میں بھی نقش بندی ہیں، پھر ترکی وغیرہ میں گیا ہمارے، حالانکہ مطلب سینٹرل ایشیا سے ہندوستان آیا، پھر وہاں سے خالد کردی کے ذریعے ترکی میں گیا، عراق میں گیا، ترکی میں گیا. اب جو ہے ترکی میں جو ہے بڑے نقش بندی ہیں اور سعید نورسی صاحب کے فالوور جو ہیں وہ نقش بندی ہیں، اور غیر سعید نورسی ان کو نورجہ کہتے ہیں، اور نورجہ کے بھی کئی حلقے، کئی مختلف حلقے ہیں. تو مطلب سرکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکل ایک چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہے ایک معنوں میں، لیکن اس کے کئی مختلف رنگ ہیں. اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے سارے، تو یہ ذہن میں ملحوظ رہنی چاہیے یہ بات. اچھا جی، اب دوسری اس پہ آتے ہیں جو اصل بات ہے. تو ایک سوال کا جواب رہ گیا، میرا خیال یہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اہل سرکل کے بارے میں یہ بات اتنی عموم کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہ کانٹ کی مجموعی فکر کے پیروکار ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ حضرات ریشنل تھیولوجی کے قائل ہیں. اچھا، اور یہ اثر کانٹ سے آیا. اب دیکھیں نا بھائی، اب اسی بات کو لے لیں. اب بیچارے تو نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس سرکل میں بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ریشنل تھیولوجی کیا چیز ہے. تو اب سارے سرکل پہ یہ تھوپنا کہ وہ کانٹس اور ریشنل تھیولوجی کے قائل نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ جانتے ہوئے قائل نہ ہوں، یعنی جانے بغیر قائل نہ ہوں. یعنی مطلب یہ کہ اصول فقہ تو حضرت امام شافی نے مدون کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصول فقہ کے اصول پہلے موجود نہیں تھے، امپلیسٹلی تو موجود تھے. تو ہو سکتا ہے ریشنل تھیولوجی ان کو پتہ نہ ہو کیا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ریشنل تھیولوجی کے قائل نہ ہو اور اس کا اثر کانٹ سے آیا، اور ایون انہوں نے کانٹ کو پڑھا بھی نہ ہو تب بھی مطلب اثر کانٹ سے آیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا سرکل سے کوئی تعلق ہی نہیں، ریشنل تھیولوجی، کیونکہ علم کلام کی بات سرکل میں اب ہوتی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے اس کا جو منبع ہے وہ یعنی میرے مضامین ہیں جو میں نے پچھلے 2-3 سال سے لکھے کلام پہ، اور یہ جو بحثیں میں نے یہاں ویڈیو وغیرہ پہ کی، اس کا سرکل سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ.
اور نہ سرکل میں اس قسم کی کبھی بحثیں ہوئی ہیں، یعنی عقل کے تصور پہ تو بات ہوئی ہے، اور عقل کے تصور تو ایک ہمارا اہم موضوع ہے، لیکن علم کلام وغیرہ پہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے۔ یعنی معتزلہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ہمیشہ مطلب امام غزالی کا تذکرہ آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ امام غزالی اشعری ہیں، تو ہم امام غزالی کے مرید ہیں، تو ایک معنوں میں اشعری ہیں، لیکن یہ کہ ایکسپلیسٹلی یعنی مدارس کے لوگ جو پہلے سرکل کے لوگ تھے ان میں سے کوئی خاص مدارس کے لوگ نہیں تھے۔ محبوب بھائی کبھی آتے تھے میرا خیال ہے، اور ایک آدھ اور بعد میں لوگ آئے ہوں گے، جیسے اپنے زاہد مغل بھائی جو ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ مدرسے کے بھی فارغ ہیں، یا مدرسے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے میرے مضامین اس کا تعلق سرکل سے نہیں ہے، اور مجھ پہ جو میں نے جو اس پہ بات کرنا شروع کی وہ اس وجہ سے کی کہ جب ملک سے باہر رہے تو عربوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، عرب ہر جگہ عرب مسلمان ہیں، مختلف لوگ، اور پھر جو ہے پھر عربی زبان میں جو آن لائن بھی باتیں ہوتی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، ان کو پڑھنے کے موقع ملے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارے لبنانی دوست تھے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے سید رمضان بوطی سے تعارف کروایا ان کی کتابوں سے، یعنی تو ان کی کتابیں ساری پڑھی، پھر مولانا رضاوی صاحب سے تو متعارف تھے، لیکن ان کی کتابیں کو خاص نہیں پڑھی تھی پاکستان میں، یعنی اس سے پہلے جو ایک کتاب ان کی میں نے پڑھی تھی، وہ جو کتاب الامہ والوں نے شائع کی تھی الوسطیہ، وہ پڑھی تھی، اور شاید ان کی کتاب جو ہے پرانی جو زکوٰۃ پہ ہے اس کا کچھ پڑھا ہو، اس کا اردو ترجمہ ہمارے یہاں موجود تھا۔ اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ ہے تو عربی کیونکہ اردو سے تعلق ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، کیونکہ گھر میں بھی نہیں بولی جاتی تھی، اور جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے تو انگریزی اور عربی سے تعلق زیادہ بڑھتا گیا، اور زیادہ تر جو انگریزی کے علاوہ جس چیز کو پڑھنے کا موقع ملا وہ عربی زبان میں جو کتابیں تھیں، اور پھر جب انٹرنیٹ کا ہوا تو یوٹیوب پہ یعنی علماء کے لیکچر لوگوں نے ڈالنے شروع کیے، اور دروس وغیرہ، تو ان کو پھر دیکھنا شروع کیا، پھر جو ہے یعنی عربی علماء سے پڑھنا بھی شروع کیا، یعنی عربی سے مراد یہ ہے کہ یعنی المغرب الاسلامی کے جو علماء ہیں ان سے، خاص طور پہ مالکی جو شنقیطی علماء ہیں ان سے پڑھا، اور اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو عربوں کے یہاں بحثیں ہیں، یعنی حنبلی سعودیوں کے نفوذ جو عرب معاشروں میں، مختلف عرب معاشروں میں ہوا، اور ان کے جو اوریجنل جو یعنی مصر میں مثلا اوریجنل جو ہے وہ شافعی ہیں یا سعید مصر کی طرف مالکی ہیں، اور یہ شافعیت کے بارے میں تو اتنا ان کا تعصب نہیں ہوگا، لیکن اشعری بہت یعنی پکے قسم کے اشعری ہیں، اور مطلب اشعریت سے سرمو انحراف کو جو ہے جائز نہیں سمجھتے، اور خاص طور پہ تو اشعریت اور حنبلیت کے جو جھگڑے ہیں وہ عربی زبان کے لٹریچر میں بہت زیادہ ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے سیاست سے ہے، سعودی سیاست سے اور غیر سعودی سیاست سے ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کلامی بحث ہیں عرب، مطلب اشعری اور حنبلی جھگڑا جو ہے وہ پھر اسلام اور کفر کا جھگڑا بن گیا، اور اس کا تعلق جو ہے عرب سیاست سے بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس کا مجھ پہ کافی یعنی اثر ہوا، تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کیا بحثیں ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ ہم سمجھتے تھے کہ عربوں کی ہمارے ہاں فرقہ پرستی ہے ہندوستان میں، اور
وہ اس وجہ سے کہ ہمارا عربی زبان سے وہ تعلق نہیں ہے، لیکن جب عربی میں عربوں کو دیکھا تو وہ تو مطلب بڑے یعنی، اور یہ خدا کی صفات کی بحثیں ہیں، دقیق فلسفیانہ بحثیں ہیں، اور یعنی کفر کی حدوں تک لے جاتی ہیں انسان کو، اور صفات یعنی فلسفیانہ بحثوں کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کو مسلمان اور کافر کہتے ہیں، یعنی مجسمہ ایک کہتا ہے، وہ دوسروں کہتا ہے معطلہ، یعنی صفات کا انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تو نے خدا کو جو ہے جسم بنا دیا، اور اس قسم کے اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ دقیق فلسفیانہ مسائل پہ مبنی ہیں، جس کا زیادہ تر ادراک لوگوں کو بہت یعنی فلسفے کی جو تعلیم ہے وہ اتنی گہری نہیں ہے، یعنی فلسفہ تو پڑھتے ہیں، منطق بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس قسم کی وسیع جو ہے فلسفیانہ نہ ہمارے ہاں اب رہی ہے، نہ عربوں کے ہاں ہے، الا ماشاء اللہ۔ خاص طور پہ جو لوگ مطلب طالب علم ہیں اس قسم کی بحثوں میں پڑھیں گے تو وہ تو ہمارے یہاں تو مطلب میلاد پہ زیادہ بات ہو گئی ہے، فاتح خانی پہ بات ہو گئی ہے، زیادہ زیادہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں صفات کی بحثیں تو اتنی ایک چھوٹی سی بحث مطلب امکان کذب باری تعالیٰ کے بارے میں ہے، دیوبندی بریلوی جھگڑے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو زیادہ تر بحثیں ہیں جس میں بریلوی اور دیوبندی کے درمیان، وہ زیادہ تر معاملات کے بارے میں ہے، دقیق مسائل کے بارے میں نہیں ہے، لیکن تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر میں نے اس پہ پڑھنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، اور اس کی بنیاد پہ علم کلام وغیرہ، اور کوئی اس میں بھی میری دلچسپی عقل کا تصور تھا، تو اس کی بنیاد پہ شاید بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ مطلب یہ کہ میں اشعریوں کے خلاف ہوں، یا اشعریوں یہ علم کلام کے خلاف ہوں وغیرہ، تو اس کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے یہ رائے دی ہو کہ ریشنل تھیولوجی کا قائل نہیں ہو۔ اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کانٹ سے اس کا تعلق کیسے بنایا، کیونکہ یہ بات پہلی بات یہ ہے کہ مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں ریشنل تھیولوجی ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں جن پہ بھی بات کریں گے، لیکن ریشنل تھیولوجی اس میں ریشنل تھیولوجی کا قائل یعنی میں نہیں ہوں مثلا، اب میں نہیں مانتا کہ ریشنل تھیولوجی کا میں قائل نہیں ہوں اس عمومی معنی میں، کیونکہ آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے، بعض معاملات میں ریشنل تھیولوجی کا قائل ہوں، بعد میں نہیں ہوں، تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا ریشنل کا کیا مطلب ہے، تھیولوجی کا کیا مطلب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کانٹ کا اثر، یہ آپ نے یعنی کوزل لنک کیسے ثابت کیا کہ میں نے کانٹ صحیح اثر لیا ہے، یہ تو ایک بات، اور دوسری بات تیسری بات اہم بات یہ ہے کہ یہ کہنا ایکچولی کانٹ کیا ریشنل تھیولوجی کا انکاری تھا، یہ بھی ایک اہم بات، یعنی اتنا یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ کانٹ جو ہے ریشنل تھیولوجی کا قائل تھا، لیکن یہ کہ اب یہ بہت لمبا ہو گیا تو اس پہ رکتے ہیں، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ جو ہے ان تینوں باتوں کو لیں گے کہ ریشنل تھیولوجی سے، تو میں نے اس اتنی لمبی تمیز باندھنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو ذہن میں یہ بات ہے کہ اہل سرکل کی طرف اس کی جو ہے نسبت کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف یعنی میری طرف اگر کوئی اس پہ یعنی کرنا چاہے تو یعنی ذاتی میری طرف، اور نہ میں سرکل کا کوئی نمائندہ تو ہوں نہیں، اگر اور سرکل کوئی اس قسم کی ایک کوئی تنظیم تو ہے نہیں کہ اس کے بارے میں آپ ایک بات کہہ دیں۔ ہاں، اور مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب کے میں نے مضامین میں سے کچھ ڈاکٹر صاحب کو بھیجا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ انہوں نے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں، یا پڑھے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ان کی سوچ ہے، یہ مجھے بالکل نہیں پتا۔ بہرحال تو اس لیے میں نے جو ہے اس کی وضاحت کو ضروری سمجھا۔ سبحانک، تو اگلے میں انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دوں گا کہ ریشنل تھیولوجی کیا ہے میرے نزدیک، اور کیا میں ریشنل تھیولوجی کا قائل ہوں، اور ہوں تو کن معنوں میں، اور نہیں ہوں تو کن معنوں میں، اور کیا کانٹ ریشنل تھیولوجی کا قائل تھا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بأسه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين.